الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی الذی من لا نبی بعد ولا رسول بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسح راس یتیم لم یمسغ الا اللہ کان له بكل شعرة یمر علیہا یدہ حسنات ومن احسن الى یتیمۃ او یتیم عنده كنت انا وهو في الجنة كهاتين وقرن بین اصبعی. ناظرین، آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین نے طیبات و مقدسات میں سے جامع ترمذی اور مشکات شریف کی ایک حدیث شریف جو ابھی تلاوت کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر قوم، تعمیر ملت، اصلاح معاشرہ اور اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ پیار کا درس اور سبق ہمیں دیا ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من مسح راس یتیم، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، یتیم ہو اس کے سر پہ جو ہاتھ پھیرتا ہے، دست شفقت پھیرتا ہے، اور لم یمسح الا اللہ، وہ کسی اپنے غرض و غایت اور ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی اور اللہ کی خوشنودی کی طلب کے لیے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ پھر اسے کتنا نوازتا ہے. لہو کان لہو بکل شعرۃ یمر علیہا یدہ حسنات. فرمایا جب کوئی مسلمان کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے بال آتے ہیں، اس کے ہر بال کے عوض جس پر اس نے ہاتھ پھیرا ہے، اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے. کتنی یہ اجر اور بلندی اور رفعت اور کمال اور عزت والی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن احسن الی یتیمۃ او یتیم عنده، جس کے پاس یتیم بچی یا بچہ، وہ اس کے اپنے ریلیٹیو ہیں، اس کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کوئی بھی ہے رشتے میں، یا وہ نسباً اس کا کچھ نہیں لگتا مگر یتیم بچہ ہے، بچی یا اس کی کفالت پرورش اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے آنا وہو فی الجنۃ کہاتین، میں اور وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ہم اس طرح جنت میں ہوں گے. تو ناظرین، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. کریم علیہ السلام نے اپنی دو انگلیاں اس طرح ملا کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت و پرورش کرنے والا ہم جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرمایا من آوا یتیما الی طعامہ وشرابہ اوجب اللہ لہ الجنۃ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی یتیم کو کھانے پینے میں شامل کرے، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھائے، کھانے میں پینے میں شامل کرے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت یقینی طور پہ واجب قرار دے دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے. اللہ کریم اس کے لیے جنت کو لازم اور واجب
اور یقینی فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا البتہ الا ان يعمل ذنبا لا يغفر ومن عال ثلاث بنات او مثلهن من الاخوات. اللہ رب العزت یتیم کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شامل کرنے والے کے وہ گناہ سارے معاف کر دیتا ہے جن گناہوں کی وجہ سے وہ یعنی صغیرہ گناہ مفہوم یہ بنتا ہے. ایسے جو ناقابل بخشش گناہ ہیں ان کے علاوہ، جس طرح شرک ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یا حقوق العباد پہ ڈاکہ ڈالنا ہے اس طرح کے، یا معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا کوئی انکار کر دیتا ہے، یا حضور کی کسی طرح بھی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، یا اہل بیت و صحابہ کی عظمت میں کوئی وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے. تو اس کے علاوہ جتنے اس کے صغائر ہیں، اللہ رب العزت یتیم پر شفقت اور اس پہ مہربانی اور اس کو اپنے کھانے پینے میں شامل کرنے اور ان کی پرورش و کفالت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے. اور فرمایا اسی طرح نبی علیہ السلام نے، اور جو 3 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں تو نہیں ہیں، بہنیں ہیں 3. ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی بہنیں والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اپنی بہنوں کی کفالت جو ہے وہ بھائی کے ذمے آ جاتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو 3 بیٹیاں یا ان کی مثل 3 بہنوں کی پرورش کرے، ان کی کفالت کرے، ان کی حفاظت کرے، فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِهُنَّ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ. 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے کفالت کرے، حفاظت کرے، پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کو دین کا علم سکھائے، ان کو اچھی تہذیب و تمدن وہ سکھائے. فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اور ان پر مہربانی کرے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی وہ عاقل بالغ، اپنے ان کی شادیاں ہو جائیں، گھر والے ہو جائیں اور خود کفیل ہو جائیں. تو ان کے خود کفیل ہونے تک ان کی کفالت جو بھائی کرتا ہے یا باپ کرتا ہے بیٹیوں کی یا بہنوں کی، فرمایا اوجب اللہ لہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کی کفالت اور تادیب تعلیم سکھانے والے پر جنت اپنے فضل سے واجب قرار دے دیتا ہے. یا اپنی بہنیں، ان کی تعظیم، تادیب، تعلیم کے معاملات، کفالت، حفاظت وہ اچھے طریقے سے کرتا ہے، باعزت طریقے سے کرتا ہے اور ان کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ کریم اپنے فضل سے ان پہ جنت واجب فرما دیتا ہے. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واثنین، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اگر ان کی کفالت اور ان کی تعلیم کا اہتمام کوئی کرتا ہے تو پھر، یعنی ہیں ہی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہیں، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال او اثنین حتی لو قالوا او واحدتن، یعنی 2 بیٹیاں 2 بہنیں، 3 بیٹیاں 3 بہنیں، یا 1 بیٹی 1 بہن ہے کسی کی، تو اس کی اچھے طریقے سے تعلیم اور اس کو ادب سکھاتا ہے، کفالت، اس کی ضروریات وہ جائز طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے وہ کرتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس پہ بھی مہربانی فرما دیتا ہے اور رب تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس پہ اپنے فضل و کرم سے جنت واجب قرار دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آگے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ بِكَرِيمَةَ الطَّيِّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قِيلَ یا رسول اللہ وَمَا كَرِيمَتَاهُ قَالَ عَيْنَاهُ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس کی 2 چیزیں دور کر دے اللہ تبارک و تعالی تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ 2 پیاری چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا
وَعَيْنَاهُ یعنی اس کی دو آنکھیں، یعنی کسی کی اگر بینائی وہ زائل ہو جاتی ہے، کوئی بندہ بینائی کھو بیٹھتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس صدمے کے عوض اس پہ بھی جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہمیں توفیق دے، ہمارے سلیبس جو اسکول کالج یونیورسٹی کا ہے اس سے ادب کو تو نکالا جا رہا ہے، جہاد کو تو نکالا جا رہا ہے، حیا کو تو نکالا جا رہا ہے، وفا کو تو نکالا جا رہا ہے، اس میں سے دین کو تو نکال رہے ہیں۔ یہود و انود چاہتے ہیں ہم وہ میٹیریل دیں، ان کو وہ مواد دیں ہم جس کی وجہ سے وجود ان کا رہے، مگر اس کے اندر بے حیائی ہماری ہو، سر ان کا رہے، اس کے اندر سوچ اور فکر محمدی کو نکال دیا جائے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ اقبال علیہ رحمہ نے بھی اسی لیے کہا تھا نا، یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط سازش ہے دین محمد کے خلاف۔ اور اقبال نے وہ کہا تھا دکھ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہم اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اپنے تن کی، اپنی آسائش کی، اپنی واہ واہ، اپنی بلے بلے، اور ہم پروٹوکول کے لیے آئیے ناظرین ہم آج سے یہ عہد کریں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کی پاکیزہ طیب رزق کے ساتھ کفالت بھی کریں گے، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور یہ کتابیں بے شک ہم سے چھین لیں، لیکن ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خود بھی اپنانے کی مکمل کوشش کریں گے، اور اپنے زیر کفالت بہنیں، بیٹیاں، اولاد، ہم سب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام علیہ رضوان کا کردار، اور اپنے سلف صالحین اور جتنے مجاہدین ہیں ان کا کردار انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کے اندر اسلام کی روح پھونکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کے حقیقی مصداق ہم بن جائیں گے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔